الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء وعلی آلک وصحابک یا حبیب الکبریاء۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان شریف آج 10 تاریخ ہے اور آج کے دن خاتون اول اسلام کی پہلی خاتون خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدتنا خدیجہ کبریٰ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں بالخصوص آپ کا ہی ذکر خیر کیا جائے گا کہ ہمارے آقا و مولا کی وہ جان نثار، غم گسار اور وفادار بیوی کہ جس کی مثال جہان بھر میں نہیں مل سکتی۔ ان کے بڑے احسانات اور ان کی وجہ سے اسلام کے پھیلنے میں ان کی بہت ساری خدمات ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آنے والی جملہ ازواج مطہرات، ان کی تعظیم عین ایمان ہے۔ سارے مومنوں کی وہ مائیں ہیں، وہ 11 ازواج مطہرات جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں وہ آئی ہیں اور قیامت تک کے لیے اللہ نے انہیں یہ اعزاز دے دیا کہ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں اور ان کی بیویاں سارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ دو چیزوں کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کے ابتدائی حصہ میں بیان کیا گیا۔ النبی اولی بالمؤمنین، ایک تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی وہ خداداد صفت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اہل ایمان کی جانوں کا مالک کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرا نبی کلمہ پڑھنے والوں کی جان کا مالک ہیں،
ہے کوئی جہان بھر میں جو ترازو پہ تولے، پھیتے سے پیمائش کرے کہ جان کے چوتھے حصے کے تو مالک ہیں، ساری جان کے مالک نہیں۔ نہیں صاحب جس نے صحیح معنی میں حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور آپ کو سچا اور برحق نبی مان لیا ہے، وہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ہماری جان کے اور کوئی مالک ہوں یا نہ ہوں، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے ہماری جانوں کا مالک بنا دیا۔ اولا النبی اولا بالمومنین، یہ نبی مومنوں کی جان کے ان سے زیادہ مالک ہیں۔ ہر بندہ اپنی جان کا مالک تو بنتا ہے، جان کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے، ہر کوئی مالک ہے اپنی جان کا، لیکن فرمایا جتنے تم مالک ہو نا، تم تھوڑے ہو، میرے حضور تمہاری جان کے زیادہ مالک ہیں، اولا زیادہ مالک ہیں، اور ان کی بیویاں، ان کا حرم پاک، وہ ساری کے ساری تمہارے مومنوں کی مائیں ہیں۔ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی علیہ رحمہ صاحب تفسیر روح المعانی، انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آخر اتنے نکاح کیوں فرمائے، تو جواب دیتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں دکھیوں کے دکھ دور کرنے کے لیے، بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے، غم زدوں کے غم مٹانے کے لیے، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ان ازواج خواتین کو اپنے حرم میں داخل فرمایا کہ جن کا جہان بھر میں کوئی پرسان حال نہیں تھا، رسول پاک نے ان کو اپنے نکاح میں قبول فرما کے ان کی شان کو بلند کر دیا۔ شاید وہ ظہوری صاحب نعت خوان ہوئے ہیں، انہوں نے ایک مصرع لکھا ہے، جن کا پوری دنیا میں بھی نہیں کوئی والی، اس کو میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں وہ کسی مصلحت کے تحت، اور اس میں ہزاروں راز، ہزاروں خوبیاں، اور یہ حضور پاک علیہ السلام نے ہی نہیں کیے بلکہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس کی وضاحت فرمائی کہ آج اہل یہود اہل اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں، ان کے اپنے خیالات و تصورات ہیں، وہ شادی کو ایک خواہش پرستی کا ذریعہ، نفسانی خواہشات پورا کرنے کا اعلیٰ تصور کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، میرے حضور پاک علیہ السلام نے نکاح کو نصف ایمان قرار دے دیا، اور یہ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے اگر دیکھا جائے تو انبیاء علیہم السلام نے بھی یہ اعزاز پایا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ کریم نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے نبی، ان کے احکام تم جیسے نہیں، میں خود ان کے فیصلے کرتا ہوں، جو ان کے لیے حلال کر دوں وہ ان کے لیے ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے دو نبیوں کو دیکھیے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، یہ صاحب کتاب نبی ہیں، داؤد علیہ السلام رسول ہیں، زبور آپ کی کتاب ہے، اور دیکھیے شان کیا ہے کہ آپ کے بارے میں صحیح روایات میں آتا ہے آپ نے 100 عورت سے نکاح کیا۔
اب اگر اعتراض کیا جائے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر پیچھے آل یہود کا اعتراض اپنے مذہب کے نبی پر جائے گا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کل کائنات کے بادشاہ بھی ہوئے ہیں، نبی بھی ہوئے ہیں، نبوت بھی ہے اور حکومت بھی ہے روئے زمین پر۔ سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت کی بے مثل ہونا، بے مثال حکومت رب کریم قرآن شریف میں بیان کرتا ہے۔ ان کے تخت کا ذکر ہے، ان کی بادشاہی، ان کے دربار کا ذکر ہے، ان کے دربار میں ہونے والے ان کے امتیوں کا ذکر ہے۔ جن حاضر ہیں، انسان حاضر ہیں، پرندے حاضر ہیں، کیڑے مکوڑے ان سے عرض کرتے ہیں، وہ ہر ایک کی بولیاں جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 300 عورتوں سے شادی کی۔ اب غور کیا جائے کہ ایک نبی 100 عورت سے شادی کر رہے ہیں، دوسرے نبی 300 سے شادی کر رہے ہیں، یہاں سے سرے سے اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صرف اس واسطے شادیاں نہیں کرتے جس واسطے ہم کرتے ہیں، ان کی شادیوں میں لاکھوں ہزاروں راز ہوتے ہیں، پر ان رازوں کو عروج ثریا تک پہنچایا ہے تو محمد مصطفیٰ نے پہنچایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جن ازواج مطہرات سے شادیاں فرمائی ہیں، پس منظر دیکھیے، کتب احادیث میں تفسیروں میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے خاندان قریش کی 6 عورتوں سے نکاح فرمایا ہے۔ 4 وہ عورتیں ہیں جو عرب کی ہیں لیکن خاندان قریش سے ان کا تعلق نہیں، اور ایک وہ عورت ہے کہ جس کا نہ قریش خاندان سے تعلق ہے اور نہ عرب سے تعلق ہے، عجم کی رہنے والی ہیں۔ حضور نے پھر ان سے بھی نکاح فرمایا ہے، اور یہ ان میں سے کچھ وہ خواتین تھیں کہ جن کا زمانے میں کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایک وہ خاتون جن کا تعلق قبیلہ بنو مستلق اس کے ساتھ ہے، یہ شرارتی لوگ تھے، اسلام سے پہلے اسلام کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرنے کا بھرپور یہ اندازہ لگا رہے ہیں۔ کملی والے آقا کو خبر ہو گئی، حضور پاک علیہ السلام نے اپنے یاروں کو ان کے لیے جنگ کرنے کو کہا تو صحابہ کرام اشارہ ابرو پہ جان قربان کرنے والے فوراً تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر! پھر صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ بنو مستلق یہ ایک قبیلہ ہے، باقاعدہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور وہ ناکام ہوئے، ان کے بہت سارے مرد گرفتار ہوئے، کچھ خواتین قیدی بنی، اور اس قبیلے کی جو سردار کی بیٹی تھی وہ بھی ان قیدیوں میں گرفتار ہو کے آئی۔ کملی والے آقا نے ان کو اپنے نکاح کے لیے منتخب فرما لیا۔ یاد رکھنا ان کا اس وقت اپنے خاندان میں برہ نام تھا، کملی والے آقا نے فرمایا اب برہ نہیں جویریہ نام رکھ دیا ہے۔ حضرت جویریہ ام المومنین بننے کا اعزاز پا گئی۔ پھر کیا ہوا بتانے کا خاص مقصد یہ ہے، کملی والے آقا نے نکاح فرما لیا۔ وہ جو قیدی تھے صحابہ کرام نے جن کو پکڑ پکڑ کے قیدی بنایا ہوا تھا، جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ ہمارے آقا و مولا نے، ہمارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خاندان کی عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جتنے گرفتار شدہ انسان تھے صحابہ کرام نے ان کو فوراً
چھوڑ دیا، رہا کر دیا، کہا کہ یہ تو مصطفیٰ کا سسرالی خاندان ہے۔ یہ ایک عورت کا میں نے پس منظر بیان کیا ہے۔ اب اسی طرح ہر ایک سوائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور پاک علیہ السلام نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا ہے وہ ساری کی ساری ایک یا دو خاندوں سے پہلے شادی کر چکی ہیں، صاحب اولاد بھی ہوئی ہیں، پر یہ ایک کمال اور اعزاز حضرت ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ کو ہے کہ آپ جو حضور پاک کے نکاح میں آئی ہیں تو پہلے دو خاندوں سے آپ نے شادی کر رکھی تھی، دو خاندوں سے شادی ہوئی، ان کا انتقال ہوا، پہلے خامند کا انتقال ہوا، پھر دوسرے سے کی، پہلے خامند سے دو بیٹے وہ بھی پاس ہیں، دوسرے سے شادی ہوئی، ایک بیٹی ہند جن کا نام ہے، وہ ان کے نکاح میں آنے کی وجہ سے پیدا ہوئی، ان کا وصال ہو گیا۔ مکے کے امیروں نے دعوت نکاح دی، بڑی مالدار تھی، طاہرہ اس وقت لقب تھا جس وقت پاکیزگی کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا۔ غور کرو، طاہرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے مکے کی سرزمین پہ جس خاتون کا نام طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا وہ حضرت ختیجہ الکبریٰ ہی تھی۔ اب غور کرو، اس دور میں جس دور میں زنا کو فخر سمجھا جائے، بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کرنا اپنے لیے عزت کا کمال درجہ سمجھا جائے، اس دور میں جس بی بی نے اپنا نام کمایا ہے وہ کتنی عفت معاب ہوگی۔ حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو بھی پیغام نکاح مکے کے امیر لوگوں نے دیا، آپ نے سب کا مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا ہر ایک کے پیغام نکاح کو، اور پھر خود ہی فیصلہ کیا اور عریضہ بھیجا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں، عمر 40 سال کے قریب ہو چکی ہے، حضور پاک سرور انبیاء ابھی 25 سال کے لگ بھگ عمر مبارکہ رکھتے ہیں، عریضہ بھیجا، پھر مصطفیٰ کریم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کا نکاح کھلے عام مجمع میں ہوا، عام مجمع میں نکاح حضور پاک کا پڑھا دیا گیا، اور یہ عام الفیل کا جو سال تھا اس سے 15 سال پہلے یہ پیدا ہوئی، اور خاندانی پس منظر ان کا یہ ہے کہ اپنے خاندان کے اعتبار سے والد اور والدہ کی طرف سے ختیجہ بنت خویلد یہ ان کے باپ کا نام ہے، اور والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور یہ حضور پاک علیہ السلام کا جو خاندانی شجرہ ہے اس میں حضور پاک علیہ السلام کے ایک دادا کا نام ہے قصا بن کلاب، یہ حضور پاک علیہ السلام کے دادا جان ہیں، اور جس طرح یہ حضور کے دادا جان ہیں اسی طرح حضرت ختیجہ کے بھی دادا جان ہیں۔ قصا بن کلاب پر حضور پاک علیہ السلام کا شجرہ اور حضرت ختیجہ کا خاندانی شجرہ ایک ہو جاتا ہے، باپ کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، اور پھر یہ اعزاز انہی ہی حاصل ہے۔ عام طور پہ جب عورت دوسری شادی کرتی ہے تو دیکھنے سننے میں آیا ہے کہ پہلی اولاد یا تو ساری زندگی غلامی میں یا ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہتی ہے، یا تان و تیر کے نشانہ بن کے
وہ سلگتے رہتے ہیں۔ پر واہ کیا کمال ہے ام المومنین، آپ کے پہلے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، ان کو ضائع نہیں کیا، ان کو سنبھال کے رکھا ہے۔ اور جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اعلان نبوت کیا، نبی ہونا ظاہر کیا، اپنی اس اولاد کو محمد مصطفیٰ کی صحابیت میں شامل کر لیا۔ وہ دونوں صاحبزادے اپنی بیٹی کو ضائع نہیں ہونے دیا، ان کو کمال تر کمال کی طرف لے کے آئے ہیں، اور ان کو حضور پاک علیہ السلام کی شرف صحابیت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کلمہ پڑھنے والے صحابی بن گئے۔ وہ خاتون عورت آپ کی صاحبزادی ہند جن کا نام ہے، وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے صحابیت کا درجہ پا گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس اعتبار سے بھی انفرادی شان رکھنے والی ہیں کہ جن کا نام لے کر رب کائنات نے آسمان سے بذریعہ جبریل سلام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہوگا اس خاتون اول کا۔ آج کسی وڈیرے کا سلام مجھے آ جائے نا، تو میں اپنے آپ کو پورے محلے میں بڑا اونچا سمجھوں گا کہ فلاں وڈیرے کا سلام مجھے آ گیا، پر لکھاں سلام ہومن ام المومنین آپ کو کہ آپ کا نام لے کر رب ذوالجلال نے جبریل امین کے ذریعے آپ تک سلام بھیجا۔ کملی والے آقا غار حرا میں اعتکاف فرما رہے ہیں۔ حضرت ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ کھانا تیار کر کے جو کا ستو بنا کے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کو جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک آتی ہے، جبریل امین آئے، یا رسول اللہ آپ کی بیوی ختیجہ آ رہی ہیں نا۔ جب وہ کھانا لے کے آئے تو اللہ کریم ان کا نام لے کے ان کو سلام فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اللہ کا بھی سلام قبول کر لو اور میری طرف سے بھی سلام قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ان کی شان۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئی ہیں، بڑی لطیف ذہن رکھنے والی، کتابوں میں زیرک جو معنی سمجھنے والے ہیں، زیرک اردو میں عربی سے اس بندے عورت کو کہا جاتا ہے جس کے عقل کی بڑی دور تک رسائی ہو، بڑا ہی عقل مند بندہ اس کو زیرک کہتے ہیں۔ اور مکے میں اس وقت جو عورتیں تھیں ان سب سے زیرک زیادہ عقل مند جو خاتون تھی وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہی تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیسہ بھی بے انتہا ہے، نخرے ناز، امیر کبیر، ہر طرف اپنی سوچ کے دور دراز کے زاویے رکھنے والی، سونے کے لیے بہترین آرام گاہ پہ محو استراحت ہونے والی وہ خاتون اول، جب کملی والے آقا کا کلمہ پڑھ لیا تو سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دور بھی آیا جب کملی والے آقا کو شیب ابی طالب میں پابند کیا گیا، تو با وفا با کردار بیوی اپنی جوانی کی وہ آسائشیں، وہ آرائشیں، ان کی طرف دھیان نہیں گیا۔ اگر دھیان گیا ہے تو مصطفیٰ کی دل جوئی کی طرف دھیان گیا ہے۔
میں بڑی بات کر گیا ہوں۔ اپنی زندگی کے وہ پچھلے ماہ سال، دن اور راتیں جو بڑی آرام اور بڑی وقار کے ساتھ گزارے تھے، مال و عشرت میں گزارے تھے، اب پابند ہیں، قید ہیں، پر ان کی طرف دھیان نہیں گیا۔ اگر گیا ہے تو مصطفیٰ کی دل جوئی کی طرف گیا۔ ایسی با وفا، با کردار بیوی کہ ہر بات پر حضور پاک علیہ السلام کی دل جوئی کرتی۔ حضور پاک خود فرماتے ہیں، میں مکے کی گلیوں میں ہوتا، میں پیغام اسلام، جنت کا ضامن بن کے لوگوں کے پاس جاتا، کلمہ پڑھ لو جنت تمہارے قریب آ گئی ہے، میں جنت لے کے تمہارے پاس آ گیا ہوں، بس مجھے مان لو، ایک خدا کو مان لو، مجھے سچا رسول، آخری نبی تصور کر کے کلمہ میرا پڑھ لو۔ تو لوگ جب انکار کرتے، کملی والے آقا آب دیدہ ہو جاتے۔ پتہ ہے آب دیدہ؟ آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مضطرب ہو جاتے۔ مصطفیٰ کریم جب مضطرب ہوتے نا پیارے آقا، تو بوجھ القدم ہو جاتے ہیں بندے کی فطرتی طور پہ، کہ بندہ ایک سچائی کا پیغام لے کے جائے، آگے سے کوئی جواب نہ ملے، فطرتی یہ تقاضا ہے کہ بندے کے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات کا بوجھ اٹھانے والے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جب پیغام توحید اور رسالت پہنچاتے، لوگ مذاق کرتے، حضور اب دیدہ ہو کے اور دل مضطرب لے کے واپس پلٹے نا، واپس پلٹتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک کا مزاج شناس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آتے ہی حضور پاک کے دل میں خوشی کی لہر بہار پیدا کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ کون سی یونیورسٹیوں میں انہوں نے یہ کورس کیے ہوئے تھے کہ خامند اگر گھر آئے، میں ایک معصیت خامند بات کرنے لگا ہوں، حضور پھر حضور ہے نا، ان کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ کہاں وہ تربیت لے کے آئی تھی کہ خامند اگر گھر آئے تو عورت کو کیا کیا کرنا چاہیے اور اس کو کیا کس انداز میں پیش آنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے اور تو کوئی دنیا جہان میں نہ یونیورسٹی، نہ کوئی نصاب، نہ کوئی کالج، سکول، مدرسہ نظر آتا ہے سوائے ایک کے، اور وہ ایک یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت میں اس قدر وہ گم تھی کہ ہر وقت وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے منہ سے نکلنے والا ہر بول مصطفیٰ کی دل کی آزاری کا سبب نہ بنے، دل یاری کا سبب بن جایا کرے۔ آج ہمارے گھروں میں کچھ فقدان ہے، اس میں کچھ چلو اٹھیانی نہیں تو چوانی یا 6 آنے ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، 8 آنے نہیں تو 6 آنے، اس میں کچھ ہمارا حصہ ہے کہ ہمارا اپنا اخلاق بسا اوقات اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں تیرے گھر کی دھوبن بھی ہے، تیرے کچن کی وہ پکانے والی بھی ہے، پھر تو تھکا ہوا ہو تو تیرے کندھے دبانے والی تیری خدمت گار بھی ہے، تو پھر بھی تیرے ماتھے کا بل نہ اترے تو پھر تو کچھ قصور تیرا بھی ہے نا صاحب۔ اب غور کر، جب مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفا وتعظیما، اس مکے کے لوگوں نے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو نکاح کا پیغام دیا، تو ہر ایک کا پیغام میں نکاح مسترد کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی طرف عریضہ درخواست بھیجا۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ مال نظر آیا ہے؟ کہا مال کی تو کمی پہلے ہی کوئی نہیں۔ مال دیکھا ہے؟ کہا مال تو میرے پاس بڑا ہے، میں مالدار ہوں، تجارت کرتی ہوں، تاجروں میں میرا بڑا نام ہے، تو پھر کیوں؟ ایک ہی جملہ کہا، مجھے ان کی اخلاق نے موہ لیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ۔ میرے دل کے کشور کو ان کی اخلاق نے فتح کر لیا ہے، اور پھر ایسا فتح کیا، پھر کملی والے آقا خود فرماتے ہیں، ایک بار حضرت ام المومنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا ذکر سنا بار بار، تو حضور پاک سے مدینے میں سوال کر لیا کہ یا حبیب اللہ، ہر وقت پھر ان کا ہی ذکر، کھانے کا وقت ہو تو ان کا ذکر، پینے کا ذکر ہو تو ان کا پھر خیال، کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو ان کا نام، کیا وجہ ہے؟ تو وہ تو وفات بھی پا چکی ہیں، پھر میں کنوارے پن میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، میرا نکاح بھی آسمانوں پر ہوا ہے، یہ سارے اعزاز ہماری اماں جی کو حاصل تھے نا، تو یہ ان کا فخر تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، تجھے کیا معلوم، جب لوگ میرا انکار کرتے وہ میرا اقرار کرتے، لوگ میری تکذیب کرتے وہ میری تصدیق کرتی، سبحان اللہ، لوگ مجھے دور کرتے وہ میرے قریب ہوتی، اس واسطے ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بطن منور سے کملی والے آقا و مولا کو جو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کی تعداد 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے ہیں، محمد قاسم بھی حضور کے صاحبزادے ختیجۃ الکبریٰ کے بطن منور سے، سبحان اللہ، عبداللہ حضور کے صاحبزادے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بطن منور سے، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ 4 صاحبزادیاں حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بطن منور سے، حضور پاک کے ایک شہزادے جن کا نام ابراہیم ہے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن منور سے، اور ان کا مقام۔ اب آخری بات، اللہ اکبر، اعلان نبوت کے 10ویں سال رمضان شریف کی 10 تاریخ کو ان کا وصال ہوا مکے کی سرزمین پر۔ بہت ساری باتیں اس ایک بات کے اندر آ جائیں گی۔ اس وقت نماز جنازہ کے احکام نہیں آئے ہوئے تھے، ملت ابراہیم کے مطابق فوت ہونے والے بندے کا اسی دین کے مطابق جو طریقہ تھا اس کے مطابق غسل کفن کر کے ان کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کی جاتی، پر قربان جائیں حضرت ام المومنین کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا ان کی قبر نکالی گئی، وہ جنت المعلا ایک قبرستان ہے مدینہ شریف میں، مدینے میں جنت البقیع رکھتے ہیں، مکے میں جنت المعلا بنائے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں کچھ کہہ گیا ہوں، مدینے میں جنت البقیع ہے، وہاں ریاض الجنہ قریب ہے جی، اور مکے میں جنت المعلا ہے، معنی خود نکال لینا۔ وہاں اس کے دامن میں اوپر پہاڑی پر میں نے زیارت کی ہے، اللہ اکبر، قبر مبارکہ تیار ہو گئی، سبحان اللہ، تیار ہوئی۔ اب سوال ہوتا ہے جی بیوی فوت ہو گئی ہے تے مرد بی کے جنازے کو پتہ نہیں کندھا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، جہلاں والے سوال ہیں جی، تے جی وہ مرد چہرہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا، قبر میں اتار سکتا ہے کہ نہیں اتار سکتا؟ کئی تو کہتے ہیں پیچھے ہو جا، بس تیرا کام ہو گیا ہے، اب سسرال والے جانے تو اس کے بھائی جانے، اس کے پیکے میکے جانے۔ جی بھائی یہ کہاں سے نصاب لے لیا ہے؟ یہ غیر اسلامی بات ہے۔ آؤ سن لو، میں بڑی ساری باتوں کا ایک ہی بات میں ازالہ اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خاتون اسلام کی پہلی خاتون، خاتون اول حضرت ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ جنازہ غسل کفن دینے کے بعد قبر کی طرف لے آئے گئے، اور جب قبر کی طرف ان کو لایا گیا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خود قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ نے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کیا۔ سبحان اللہ، اب بتا، تو کہتا ہے وہ ہاتھ نہ لگائے، مرد ہاتھ نہ لگائے، مرد پیچھے ہو جائے،
حضور پاک نے وفادار بیوی کا نماز جنازہ تو تھا نہیں، دفن خود کر کے بتا دیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو قبر میں نہیں ہولی بولو گلے میں خراش نہ آ جائے، روزہ ہے نا وینج نہ ہوئے کدھر روزہ لگ نہ جائے نا، ہیں جی کمال ہو گئی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ام المومنین کو اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا ہے، اور ان کا بڑا مقام، ان کی بڑی شان، آج ان کا یوم وصال ہے۔ میں گزارش کروں گا شام تک جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ کے ان کی روح کو ضرور اصالِ ثواب کرو، کیوں کہ وہ حضور کو بڑی ہی پیاری تھی۔ سبحان اللہ، صحیح حدیثوں میں آتا ہے، کوئی بکری آتی نا حضور کو ہدیہ، کملی والے خود ذبح فرماتے، سبحان گوشت بناتے، گوشت بنا کے کملی والے آقا فرماتے یہ حصہ ختیجہ کی فلاں سہیلی کو دے کے آؤ، سبحان اللہ، کاش کبھی ہمیں سمجھ آ جائے، یہ حصہ ختیجہ کی فلاں سہیلی کو پہنچا کے آؤ۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت ختیجہ کی سکی بہن حولہ جن کا نام ہے وہ آئیں، ان کی آواز حضرت ختیجہ کی آواز سے ملتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دروازے پہ آئیں نا، دستک دی، اجازت چاہی، حضور پاک نے وہ آواز سنی نا، با وفا بیوی کی آواز، تو وہ سارا زمانہ پلٹ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، مصطفیٰ آپ دیدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ان کا مقام ہے، ان کے صدقے اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ملک و ملت کی خیر ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ